تو موزونیت جو ہے نا یہ انسان کے اندر ہوتی ہے. اگر بندہ شاعر نہ ہو تو علم عروض پڑھنے کے بعد بھی بندہ شعر کہہ نہیں سکتا. رشید حسن خان کا ایک قول ہے، انہوں نے چونکہ وہ زبان کے آدمی تھے، لسانیات کے ماہر تھے، قواعد وغیرہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے عروض بھی پڑھا ہوگا. تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ میں نے علم عروض پڑھا ہوا ہے، میں شعر بنا لیتا ہوں، کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بعض تو ایسے شعراء ہیں جو علم عروض پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو شاعر مان کر شعر کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ شعر بنا رہے ہوتے ہیں. اٹک میں کئی ایسے شعراء ہیں، بلکہ اکثر ایسے شعراء ہیں جنہیں علم عروض کا الف بے نہیں آتا، لیکن وہ مستند شاعر ہیں. ان کا کوئی مصرع بھی بے وزن نہیں ہے. انہوں نے شعر جو کہے ہیں وہ وزن میں کہے ہیں، لیکن انہیں علم عروض کا کچھ نہیں پتہ. مشتاق عاجز صاحب اتنے اعتزاز شاعر ہیں، کتنی مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے علم عروض نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کا کوئی شعر بے وزن نہیں ہے. ٹھیک. علم عروض ضروری نہیں ہے. بہت سے ایسے نامور شعراء ہوں گے جنہیں علم عروض نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ علم عروض پڑھنے کے بعد شاعری کچھ شعر گئے ہیں، تو میں نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں علم عروض کی. بحر الفصاد تو سب سے پہلے پڑھی تھی نجم الغنی کی، اور اس کے بعد بیسیوں جو چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں. جی 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 بالکل بالکل، بہت سی کتابیں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کتابیں کسی طالب علم کی رہنمائی نہیں کر سکتی، اور بات وہی تلفظ والی ہے. ٹھیک ہے. تو تلفظ کو کس طرح درست کرنا ہے، یہی میرا مطمع نظر ہے. تو میں چونکہ مشن بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ بھئی اگر میں یہاں بتا دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے شعراء ہیں جو میری بات سننے کے بعد اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ اس کا ازالہ اس میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا آسان زبان استعمال کی جائے گی، اور تیسرا یہ کہ اردو کے حوالے سے، ان کے تلفظ کے حوالے سے بھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. مشتاق عاجز صاحب کی ایک بحر ہے جس کا ردیف ہے کاغذ پر. تو انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ غزل جو ہے نا میں نے کہی ہے، اس پر تم کوشش کرو لکھنے کی. تو اگلے دن میں نے کچھ اشعار کہے تو مشتاق صاحب نے بڑی حوصلہ افزائی کی. تو وہ میں شعر اب سوچتا ہوں، بس دعا کریں کہ بھولے نہیں، کہ دل کا سارا درد اتارا کاغذ پر، دل کا سارا درد اتارا کاغذ پر، مشکل سے ایک نقش ابھارا کاغذ پر. اور میں نے دل کا داغ دکھانا چاہا تھا، میں نے دل کا داغ دکھانا چاہا تھا، آنسو ٹپکا چمکا تارا کاغذ پر. اور تو نے آئینے میں زلف سواری تھی، تو نے آئینے میں زلف سواری تھی، میں نے اپنا آپ سوارا کاغذ پر. تو نے آئینے میں زلف سواری تھی، میں نے اپنا آپ سوارا کاغذ پر. لفظ محبت میری طرح آوارہ ہے، لفظ محبت میری طرح آوارہ ہے، بھٹک رہا ہے مارا مارا کاغذ پر. اور عمر گزاری ان کو خط لکھتے لکھتے، عمر گزاری ان کو خط لکھتے لکھتے، بیت گیا ہے پیار ہمارا کاغذ پر. یہ اس کے علاوہ کچھ غزلیں ہیں 4-5 مزید، اور جو ابتدائی مشق کے دوران کہی گئی تھیں، جو روایتی، کیونکہ رضوی صاحب کلاسیکل ادب کے پیروکار بھی تھے اور پرچار بھی کرتے تھے. ان کے نزدیک یہ جدیدیت جو تھی نا وہ بالکل فضول کام ہے. تو ان کے رنگ میں میں نے کچھ جو ابتدائی غزلیں لکھی تھی وہ اب مجھے بھی اتنی پسند نہیں آتی. تو بہرحال چونکہ میرا میدان بدل چکا ہے لہٰذا میں اس پر توجہ دیتا نہیں، نثر کی طرف زیادہ. ایک المیہ ہے، اس کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب سے جو جڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ادیب ہے وہ بھی کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے. میں اکثر ایسے لوگوں سے، میں نام نہیں لیتا، اکثر ایسے لوگ ہیں جو کتابیں چھاپنے کے چکر میں ہیں، جو کتابیں لکھنے کے چکر میں ہیں، لیکن ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ بالکل مایوسی ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، میں لیول نہیں بتاتا کس درجے کے تھے، بہت بڑے درجے کے استاد تھے. انہوں نے کہا کہ جب بندہ 10 کتابیں پڑھتا ہے نا، 10 کتابیں پڑھنے کے بعد وہ ایک کتاب لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، کہ ان کی ایک کتاب بھی نہیں شائع ہوئی. تو پھر میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ انہوں نے 10 کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوں گی. تو
آپ اندازہ لگا لیں کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، بلکہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ بعض ہمارے اس میں ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ کئی لوگوں نے ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی اسے اتنا مشکل کام سمجھتے، اتنا مقدس کام سمجھتے کہ یار میں جو کچھ لکھوں گا اس کا ایک معیار تو ہونا چاہیے. جی اور کئی ہم جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی کتاب نہیں پڑھتے اور 10 کتابیں جی 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 اسی پر آ رہا تھا. جی وہ آپ کو حسن ظن ہے، میں بھی حسن ظن تو میرا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ کرے ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ اردو ادب اور اردو تدریس سے، اردو لٹریچر سے وابستہ ہیں، ان کے نام ہیں، لیکن انہوں نے نہ معاصر ادب کو پڑھا ہوا ہے، نہ انہیں اشعار زبانی یاد ہیں، اور نہ ہی انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ جب پچھلے دنوں فتح جنگ میں کتاب میلہ تھا، کتاب میلہ میں اسٹال لگے تو وہاں بڑا مایوس کن ماحول تھا، کوئی لوگ آئے نہیں دیکھنے کے لیے، اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا گیا، وہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بڑی سبکی ہوئی اپنی. تو بعد میں جب جانے لگے تو ایک صاحب تھے اٹک کے ہی ہیں، ان کی 2-3 کتابیں بھی چھپ چکی ہیں. یہ پیغام ہے میرا، میں اس میں شامل آپ نے کرنا. وہ ڈائس پر آئے، وہ ڈائس بھی لگائے ہوا تھے، اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب بھی وہاں. انہوں نے بلایا مصنفین کو کہ اپنی اپنی رائے دیں. آج جب ختم ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی کہ بڑی مایوسی ہوئی، ہمیں کوئی بندے نہیں آئے فتح جنگ کے، ہم یہاں لکھ لکھ کر ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا. غصہ اس بات پر آیا کہ وہ جو صاحب تھے، وہ جو 5-6 گھنٹے کا جو میلہ تھا، اس میں انہوں نے اتنا تردد نہیں کیا کہ وہ اپنے اسٹال سے اٹھتے اور باقی اسٹالوں پہ پھر کے اٹک کے مصنفین کی کتابیں دیکھتے. ایک بندہ ہے حضروں کا، میں اس کے پاس گیا، میں نے ان کی کتابیں دیکھی، بڑا لمبا چوڑا اسٹال تھا. تو میں نے ان سے پوچھا 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد، یہ جو میلہ لگا ہوا ہے ان میں مصنفین جو ہیں، آپ ان سے ملیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو یہاں سے اٹھا ہی نہیں ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لکھنے والے لوگ، ہم شکایتیں کرتے ہیں عوام سے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ہم ایک دوسرے کی کتابیں دیکھ نہیں رہے. یار دیکھ ہی لو، خریدو نہیں، یا ہاتھ ہی ملا لو. میں اسٹال پہ 6-7 میں نے چکر لگائے پورے اپنے اسٹال کو چھوڑ کے. یار بھی مجھے پتہ تو چلے اٹک میں کیا تخلیق ہو رہا ہے، خریدوں نہ خریدوں یہ الگ بات ہے. یعنی کہ اس پہ آپ جو پیغام دے رہے ہیں، اس سے ایک سب سے بڑا جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لکھنے والے ایک تو دوسروں کے حال اور حالات سے بے خبر ہے، جی، اور دوسرا وہ باہمی تعلقات جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں ہے یا اس طرح کے نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے. ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کچھ نہیں. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کتاب اس لیے نہیں پڑھتے کہ سجاد حسین سرمد کی کتاب کیوں پڑھیں بھائی، ہم سلیم اختر کی کتاب کیوں نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ جب سوچ ہوگی، اب یہ وہ ان لوگوں کی بات کروں جو مجھ سے جونیئر ہیں، سینئر تو چلے جائیں نا. اب آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیں، اعلیٰ ظرفی ڈاکٹر مرزا حامد بیگ صاحب کی دیکھیں کہ جنہوں نے یہ کتاب پڑھی. آپ اعلیٰ ظرفی دیکھیں مبین مرزا، ایک عہد کا نام ہے کراچی کے، میں نے انہیں کتاب بھیجی، انہوں نے 3 گھنٹے بعد مجھے میسج کیا جی میں ساری کتاب پڑھ چکا ہوں. آپ شاید دینائی کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں، وہ بڑا بندہ کس طرح بنتا ہے. آپ ڈاکٹر وسیم انجم صاحب کو دیکھیں جنہوں نے کتاب کے مدرجات مجھے بتائے، فلاں فلاں خاکے مجھے اچھے لگے. ٹھیک، تو بڑا آدمی اس طرح بنتا ہے. یہ پیغام ہے بڑے لوگوں کا کہ جب ان کے پاس کتاب جاتی ہے. غلام ربانی فروغ صاحب 90 سال کے ہو چکے ہیں. جب یہ کتاب چھپی تھی اس وقت ان کی عمر 86 سال تھی، 86. میں نے انہیں کتاب دی، میں یہی سمجھا کہ یار بزرگ آدمی ہیں، بولتے بھی مشکل سے ہیں، سن بھی نہیں سکتے، وہ کتاب کس طرح پڑھیں گے. لیکن تیسرے یا چوتھے دن جب میری ان سے ملاقات ہوئی سرڑا، تو انہوں نے کہا جی جو پاک پری والا خاکہ ہے نا، اس میں جو فلاں تم نے واقعہ لکھا ہے، اس میں میں اتنا حیران ہوا کہ اس کے مدرجات میں بھول گیا تھا، انہوں نے مجھے یاد. اب میرے پاس جو بھی کتاب آتی ہے، چاہے وہ سینئر ہے چاہے وہ جونیئر ہے، 18 سال کا بچہ ہے وہ لکھ لیتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے کہ بندوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے. وہ بھی مجھے کتاب دے گا نا، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میں پھر بھی پڑھوں گا. کئی ایسے جونیئر ہیں میرے، وہ نہیں پڑھیں گے کتاب، حالانکہ میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے. ایک بندہ، ظاہر سی بات ہے ہر بندہ محنت کرتا ہے. یہ رسالہ ہم شائع کر رہے ہیں، 11 شمارے ہو گئے ہیں. اگر ان پر خطوط ہم دیکھیں تو خطوط اتنے کم آئے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتے. مایوسی.
بہرحال جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، خوش رہے، اللہ بہت پاک سے بہت دعا۔ شکریہ، اور السلام انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی گفتگو جاری رہے ٹھیک گی۔ ہے سر، بہت شکریہ سر۔